بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عنوان: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ سوم، امیر المؤمنین ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 6 سال بعد ہوئی۔ قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تعلق تھا۔ سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے جا ملتا ہے۔ مزید یہ کہ ان کی نانی ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی جڑواں بہن تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی زمانہ جاہلیت میں بھی انتہائی شریفانہ تھی، جس کی وجہ سے قبیلہ قریش میں نیز تمام شہر مکہ میں انہیں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس دور میں جب ہر کوئی لہو لعب کا دلدہ اور شراب کا از حد رسیہ تھا، مگر ایسے میں بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن ہمیشہ لہو لعب سے پاک رہا اور ان کے لب جام شراب سے ہمیشہ ناآشنا رہے۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی۔ دونوں میں بہت گہرے روابط تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان چوتھے شخص تھے جنہوں نے دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا۔ تب ان کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ السابقین الاولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت عثمان بن عفان 10 مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو متعدد مواقع پر شہادت کی خوشخبری بھی سنائی تھی اور مظلومیت کی خبر بھی دی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ایام جاہلیت میں ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نازل شدہ حکم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے کی تعمیل کے طور پر اپنے خاندان بنو ہاشم کو کوہ صفا پر جمع کر کے دین برحق کی طرف دعوت دی، تو اس موقع پر ابو لہب بگڑ گیا اور یوں کہنے لگا تباً لک اما دعوتنا الا لہذا یعنی نعوذ باللہ اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں
اس لیے یہاں بلایا تھا۔ ابو لہب کی اس بیہودہ گوئی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ دل گرفتہ ہوئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و دلجوئی کے لیے سورہ مسد تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی، یعنی ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اس پر ابو لہب مزید مشتعل ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کی شادی اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان سے کر دی۔ ان دونوں نے نبوت کے 5ویں سال مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، جہاں اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال ایک غلط فہمی کے نتیجے میں یہ دونوں میاں بیوی حبشہ سے واپس مکہ چلے آئے اور اثر نو مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفوں اور اذیتوں کے اسی سلسلے سے دوچار ہونا پڑا، اور پھر نبوت کے 13ویں سال ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ حبشہ میں قیام کے دوران ان دونوں میاں بیوی کے یہاں جس بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، اب مدینہ میں قیام کے دوران ان کا یہ لخت جگر جب 6 سال کا تھا، ایک روز اپنے گھر کے سامنے کھیل کود میں مشغول تھا کہ اسی دوران اچانک کسی جانب سے ایک لڑکا مرغا آیا اور اسے بچے کی آنکھوں میں چونچ ماری، جس کی وجہ سے چند دن شدید زخمی رہنے کے بعد یہ بچہ داغ مفارقت دے گیا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی